السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ کہانی کا نام ہے زیر خاک دنیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زیر خاک دنیا۔ 3 لاریاں خشک گھاس سے بھری ہوئی سڑک پر چلی جا رہی تھیں اور ہوڈن انہی میں سے ایک پر جو سب سے بڑی تھی گھاس کے گدگدے بچھونے پر مزے سے لیٹا ہوا تھا کہ دفتن زلزلہ کا ایک جھٹکا آیا جو بالکل خفیف تھا اور وہ ہوڈن کو ایک حد تک راحت بخش معلوم ہوا۔ وجہ یہ کہ لاری کی رفتار میں امیز ہو کر اس نے اس قسم کی حرکت پیدا کی جو گھاس کی چوٹی پر لیٹے ہوئے آدمی کو مسرت افزا محسوس ہوئی، لیکن بعد کے واقعات کی نسبت ہوڈن کو محض اتنا یاد ہے کہ جس وقت زلزلہ کا دوسرا اور سب سے تیز جھٹکا آیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ جہاز پر سوار ہے اور طوفانی سمندر کی ہولناک موجیں اس جہاز کو پرکاہ کی مانند ادھر سے ادھر پھینک رہی ہیں۔ اس دوسرے جھٹکے نے لاری کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا اور وہ رفتہ رفتہ دائیں طرف کو اتنی جھکی کہ الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہوڈن کے حواس جواب دے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھاس کے نرم بچھونے پر کسی حد تک گھاس ہی سے ڈھکا ہوا فرش زمین پر پڑا ہے۔ پاس ہی ٹوٹی ہوئی لاری کے مختلف کل پرزے بکھرے پڑے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خشک گھاس کی نرمی نے ہوڈن کو بچا لیا، ورنہ جس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا یہ امر بالکل قرینِ قیاس ہے کہ اس کی جان اسی وقت ضائع ہو جاتی۔ ہوش میں آنے کے بعد ہوڈن نے دیکھا کہ گو صدمے کا اثر باقی ہے، تاہم کسی قسم کی خطرناک چوٹ نہیں آئی۔ سلامتی کے اس پہلے احساس کے بعد دوسری بات جو اس نے دیکھی یہ تھی کہ شام کا دھندلکا پورن ماشی کی نکلی ہوئی چاندنی میں بدل چکا ہے۔ جس چیز نے اس کو وحشت زدہ اور پریشان کیا یہ تھی کہ چاند اپنی معمولی جسامت میں نہیں بلکہ عام حالت سے کئی 100 گنا بڑا اور مہیب نظر آتا تھا، اور اسی طرح وہ چند ایک تارے بھی جو قریب و جوار میں نمایاں تھے۔ حیران ہو کر سوچتا تھا یہ تماشا کیا ہے؟ کیا زلزلے کی شدت اتنی عظیم تھی کہ زمین اپنی کشش ثقل کھو کر محور سے ہٹ گئی اور فضائے آسمانی میں بہت دور پہنچ چکی ہے؟ لیکن اصل حقیقت فوراً ہی اس پر واضح ہو گئی، جو یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے وسیع و عریض خشک گڑھے کی تہہ میں پڑا تھا جس کی دیواریں اس کے اطراف میں ہیبت ناک بلندی تک اٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ ادنیٰ اندازہ کے مطابق اس مقام کی گہرائی جہاں وہ اس وقت پڑا تھا سطح زمین سے 1 میل کے قریب ہوگی۔ زیادہ غور کرنے پر اس نے معلوم کیا یہ سب اس زلزلہ کی برکت ہے جس کی شدت نے زمین کی سطح کو پھاڑ کر کم و بیش 7000 فٹ گہرا گڑھا تیار کر دیا جس کے پیندے میں وہ اس وقت پڑا تھا۔ لیکن ابھی اس کا دماغ اس روح فرسا حقیقت کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے قابل نہ ہوا تھا کہ اس کی نظر ایک اور نئے واقعہ کی طرف گئی۔ کیا دیکھتا ہے بے شمار بڑی بڑی چمگادڑیں، اتنی بڑی کہ پیشتر کبھی اس کے دیکھنے میں نہ آئی تھی، اطراف کی عمودی دیواروں سے نکل کر گڑھے کے دہانے کی طرف چلی جا رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں چھپے ہوئے مقامات کا اندازہ لگانے کے قابل ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ یہ دیو ہیکل چمگادڑیں دیوار کے اندر بنی ہوئی ایک بہت بڑی کھو یا شگاف سے نکل رہی ہیں، اور ایک مقام پر جہاں چاند کی روشنی مدھم سا اجالا کر رہی تھی ان کی بہت بڑی تعداد اسی طرح جمع تھی جیسے بھیڑیں اپنے چھتا کے پاس ہوتی ہیں۔ عام اندازہ کے مطابق یہ پرسرار حیوان آدمی سے بھی بڑے تھے۔ ایک بار اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے بعض جنگلوں میں خون اشام چمگادڑیں پائی جاتی ہیں جو سوتے ہوئے آدمی پر کچھ دیر اپنے پروں سے پنکھا جل کر اس کو بے خبر کر دیتی ہیں اور اس کے بعد اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں سوئی کی مانند باریک سوراخ کر کے اس کی راہ سے اس کا خون چوستی اور تھوڑی تھوڑی دور پرے جا کر قے کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ بد نصیب اسی طرح سوتے میں مر جاتا ہے۔ پس ہوڈن کو یہ سوچ کر بڑی دہشت ہوئی کہ اگر یہ دیو ہیکل چمگادڑیں اسی قسم کی ہوں اور آبادی میں نکل کر لوگوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیں تو اس سے کتنی تباہی عمل میں آ سکتی ہے۔ وہ تو غنیمت ہے کہ خدا نے اس بدصورت مچھلیوں کی طرح جو سمندر میں پائی جاتی ہیں ان کو بھی زمین کے شکم میں اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اندر ہی رہ کر زندگی بسر کرتی ہیں اور وہیں مر جاتی ہیں اور ان کو سطح پر آنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا۔ مگر اب چونکہ زلزلہ کی بدولت زمین بری طرح پھٹ گئی تھی اس لیے ان موذی حیوانات کو اپنی دراڑوں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہی فکروں میں پڑا تھا کہ ایک نئی دریافت نے اس کو لرزہ بر اندام کر دیا۔
یعنی کہ جن کو اس نے بادیوں نظر میں حیوان سمجھا تھا، در حقیقت کسی نہ دیکھی ہوئی نسل کے انسان ہیں۔ ان کی ٹانگیں، بازو، سر مکڑی کی طرح لمبے اور پتلے تھے، تو بھی ان کی ساخت آدمی کے اعضاء سے ملتی جلتی تھی۔ وہ ایک طرح کے مصنوعی پروں سے اٹھتے تھے اور ان پر ان کے فولادی رنگ کے چست لباس کا نظر نہ آنے والا حصہ تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس عجیب مخلوق کے ہر ایک فرد نے اپنے سر پر فولادی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ اس نئی دریافت نے بد نصیب ہورڈن کی دہشت کو دو چند زیادہ کر دیا۔ خدا جانے یہ کس طرح کے انسان تھے جو قلب زمین میں بود و باش رکھتے اور اندھیرے میں ہی زندگیاں بسر کرتے تھے، لیکن اب ایک حادثے کی بدولت ان کو بیرونی دنیا تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تھا، اور خدا کو بہتر معلوم ہے کہ یہ لوگ پتال کے رہنے والے سطح زمین پر پہنچ کر عام انسانوں کے حق میں کون سی نئی تباہی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سے اگلی دریافت جو ہورڈن نے کی وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھی، یعنی کہ یہ لوگ منہ سے بولنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، مگر قدرت نے کچھ ایسی قوت ان میں پیدا کر دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خیالات کو الفاظ کی صورت دینے کے بغیر ہی معلوم کر لیتے تھے۔ اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد ہورڈن نے نہ تو منہ سے کسی طرح کی آواز نکالنے اور نہ حرکت کرنے کی کوشش کی۔ وہ حالات کی بنا پر معلوم کر چکا تھا کہ یہ زمین کے بطن کے رہنے والے لوگ مادرزاد اندھے ہیں، یعنی جس طرح وہ تمام مخلوق ہوتی ہے جس کی ساری عمر اندھیرے میں بسر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے تمام اندھوں کی طرح یہ بھی اپنی نابینائی کی وجہ سے تیز قوت سینہ رکھتے تھے۔ ہورڈن کے دیکھتے ہی دیکھتے ان دو لاریوں میں سے ایک کی گاس میں، جو اس کی لاری کے ساتھ ہی زلزلہ کی وجہ سے اسی گہرے مقام پر گری تھی، حرکت پیدا ہوئی، اور ہورڈن کا ساتھی کنولی جو بیڑوں کی اون کاٹا کرتا تھا گھاس کے ڈھیر میں سے نکلا، مگر جس طریقے پر وہ اپنی ایک ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا، اس سے یہ معلوم کرنا بہت دشوار نہ تھا کہ اسے کوئی سخت چوٹ آئی ہے۔ ہر ایک قدم پر جو وہ آگے بڑھا تو اس کے منہ سے کراہنے کی آوازیں نکلتی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی یہ کراہٹ قوت خیال کے ذریعے سے ان مردم نما چمگادڑوں یا چمگادڑ قسم کے مردوں نے بھی سن لی، کیونکہ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اندھیرے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت ہورڈن نے دیکھا کہ ان کی شکلیں اپنی غیر معمولی لاغری اور ہیبت ناک درازی کی وجہ سے بے حد مکروہ نظر آتی تھی۔ اتنے میں کنولی درد کی شدت سے نڈال ہو کر فرش زمین پر گر پڑا تھا، لیکن ہورڈن نے دیکھا کہ یہ لوگ آواز کی پذیرائی اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ جس مقام پر کنولی پڑا تھا اس جگہ چاندنی میں ہر چیز نمایاں تھی، لیکن اس روشنی میں بھی ان لوگوں کا اس کو پا لینے کی کوشش میں ناکامیاب رہنا اس بات کا فیصلہ کن ثبوت تھا کہ انہیں قوت بینائی حاصل نہیں۔ ہر چند کنولی نے اب زور زور سے کراہنا بند کر دیا تھا، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آہیں بھرتا تھا، مگر اتنے ہی سے ان لوگوں نے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں ہے۔ ان کے درمیان خیالی آوازوں کے ذریعے سے جو گفتگو ہوئی، اس سے ہورڈن نے معلوم کیا کہ وہ لوگ انجام کار اسے پانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ عین اس موقع پر ایک لمبی سکڑی ہوئی صورت آگے بڑھی جس نے اپنا استخوانی لیکن زبردست قوت آسا رکھنے والا بازو اس کے ہر حصے بدن پر پھیرا۔ پھر اس کی خیالی آواز یہ کہتے سنائی دی، زندہ تو ہے لیکن بری طرح زخمی، جس پر ایک افسرانہ آواز یہ کہتے سنائی دی، تو پھر اس کو جلا دو۔ ہورڈن کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پراسرار آدمی نے جو کنولی کے بدن کو ٹٹول رہا تھا اپنے دونوں ہاتھ آگے نکالے اور ایک بار ان کو کنولی کے سر سے پیروں کی طرف، دوبارہ پاؤں سے سر کی طرف لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز چندیانے والا شعلہ شرار برق کی مانند پیدا ہوا، اور جب اس کے بعد ہورڈن نے پھر اس طرف دیکھا تو وہاں کنولی تو کیا، اس کی راکھ تک موجود نہ تھی۔ وہ گویا صفحہ ہستی سے بالکل نابود ہو گیا تھا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر ہورڈن کو ایسا معلوم ہوا گویا زمین اس کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اطراف و جوانب کی چیزیں گھومتی دکھائی دیں، اور اسی حالت میں بے ہوشی نے اس کے دماغ پر پردہ ڈال دیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو آفتاب نصف و نہار پر پہنچا ہوا گڑھے کے دہانوں پر غیر معمولی تیزی اور تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہورڈن نے گھومتی ہوئی نظر چاروں طرف ڈالی، لیکن شب گزشتہ کے دہشت انگیز آدمیوں میں سے اب کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اس بار وہ ہر طرح مطمئن ہو کر اپنے خشک گھاس کے بستر سے اٹھا اور سوچنے لگا کہ اس ہولناک گہرائی سے باہر نکلنے کی کیا ترکیب ممکن ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، گڑھے کا عمیق اور ادنا اندازہ کے مطابق 1 میل سے کم نہ تھا، اور چونکہ اس کی دیواریں کم و بیش سیدھی تھی، اس لیے سچ مچ وہ حالت ہورڈن کی اس وقت تھی جو کسی کانچ کے گلاس کے پیندے میں گری ہوئی چونٹی کی ہو سکتی ہے۔ اس نے آس پاس کی دیواروں کو بڑے غور سے دیکھا، لیکن اس شگاف کے سوا جس کی راہ سے اس نے ان چمگادڑوں کی شکل کے مردوں کو رات کے وقت باہر نکلتے دیکھا تھا، اور کوئی سوراخ نظر نہ آیا،
اور جب اس نے اس بھیانک شگاف کی طرف دیکھا تو معلوم کر کے اس کے بدن میں دہشت کی تھر تھری پیدا ہو گئی کہ جہنم کے دہانہ کی طرح اس شگاف کے اندر سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر مسلسل اس طرح خارج ہو رہی تھی گویا اس کے اندر نہ بجھنے والی آگ روشن ہو۔ وہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر گڑھے کے بلائی حصے کی طرف گئی اور اس نے دیکھا کہ سطح زمین کے کسی ایسے مقام سے جس کو اس سوراخ کے متوازی سمجھا جا سکتا تھا کثیف دھوئیں کا ایک اور بادل اوپر کی طرف سے اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ زلزلہ کی بدولت زمین کوئی اور شگاف اس شگاف سے جس کے اندر وہ پڑا تھا نسبتاً چھوٹا پیدا ہو گیا ہے، اور وہ شگاف اسی در سے ملا ہوا تھا جس میں سے اس نے چمگادڑ کی شکل کے انسانوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوڈن اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دونوں شگاف ضرور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ اس طرف ہو کر زمین کی گہرائی سے باہر نکلنے کا کوئی سہل راستہ نظر آ جائے۔ ہر چند اس کو ایک بھیانک سوراخ کا رخ کرنے میں بڑا تامل تھا جس کے اندر چمگادڑ کی نسل کے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن چونکہ گڑھے سے باہر نکلنے اور کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اور وہ عمر بھر اس بھیانک گہرائی میں پڑے رہنا قبول نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کوشش میں جان ضائع ہو گئی تو اس جینے کے مقابلہ میں وہ موت بدرجہ قابل ترجیح ہوگی۔ وہ تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہے اس عجیب و غریب نسل کے آدمیوں میں سے ایک فرش زمین پر مردہ و بے جان پڑا ہے۔ اپنی موجودہ بے جان حالت میں بھی عجیب انسان اتنا ہیبت انگیز تھا کہ ہوڈن اس کو دیکھ کر لرزہ بر اندام ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا قد 7 فٹ سے کسی طرح کم نہ تھا۔ دبلا پتلا ہونے کے باوجود اس کے رگ پٹھے فولادی تاروں کی مانند مضبوط نظر آتے تھے۔ دانت کی بنی ہوئی ٹوپی اس کے سر سے اتر کر گر پڑی تھی اور اس کا چہرہ نکھری ہوئی دھوپ میں پوری طرح نمایاں تھا۔ ہوڈن نے صرف ایک نظر اس کو دیکھا اور کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ چہرہ لاج سے بھی بڑھ کر سفید ہڈیوں کے پنجرے سے زیادہ سکڑا ہوا اور بعد مرگ بھی ایک عجیب طرح کی شیطانی صورت کے آثار لیے تھا۔ فی الحقیقت ہوڈن نے دیکھا کہ پرانی طرز کے گرجوں میں شیطان کی جو صورت بنا کے کھڑی کی جاتی ہے ٹھیک اس سے ملتی جلتی اس آدمی کی شباہت ہے، لیکن سب سے زیادہ ہیبت ناک اس کی بے نور کھلی آنکھیں تھیں، بالکل سفید، جن میں سیاہی یا پتلی کا نشان تک نظر نہ آتا تھا، یعنی ٹھیک ویسی ہی آنکھیں جیسی پتھر کی مورت کی ہو سکتی ہیں۔ وہ آنکھیں جو زندگی میں بھی قوت بینائی سے محروم تھیں، کیونکہ قدرت نے اس خیال کے پیش نظر کے اندھیرے کے رہنے والے ان لوگوں کی آنکھوں سے کام لینے کی اصلاً ضرورت نہیں، ان کو رفتہ رفتہ قوت باصرہ سے بالکل ہی محروم کر دیا گیا تھا۔ ایسا ہولناک نظارہ جیسے ہوڈن کو اس وقت دکھائی دیا پیشتر کبھی اس کے دیکھنے میں نہ آیا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ عجیب و غریب کہانیاں جو سطح زمین کے رہنے والے شیطانی مخلوق کی نسبت بیان کیا کرتے ہیں کیا واقعی اور حقیقی ہیں؟ کیا سچ مچ کسی زمانے میں سطح زمین کی آبادی کا تعلق ان پتال کے رہنے والوں سے تھا جو رفتہ رفتہ ٹوٹ گیا؟ مرے ہوئے آدمی کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک اور انگلیوں کے سروں سے ایک قسم کے لباس میں لپٹا ہوا تھا جس کے مختلف حصے ایک دوسرے میں امیز تھے۔ خدا جانے وہ سوٹ کس چیز کا بنا ہوا تھا، بہرحال وہ عام پارچہ سے بالکل غیر مشابہ تھا۔ بظاہر وہ کسی داد یا پتھر کے ریشوں کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا، جس طرح ایک چیز ایسبسٹوس کہلاتی ہے، اتنا ہی ملائم، لچکیلا اور پھیلنے کی طاقت رکھنے والا، چمگادڑ کی طرح کے پر جن کی مدد سے یہ لوگ پرواز کر سکتے تھے، وہ بھی اس سوٹ کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ ہوڈن نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے کندھوں کے پیچھے ایک ہلکا سا بکس باندھ رکھا تھا اور وہ بھی اسی سوٹ کے ساتھ وابستہ، جس میں کچھ برقی آلات تھے۔ زیادہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ دانت کے بنے ہوئے لچکیلے ریشے کسی پتلے فیتا سے ملتے جلتے اس بکس سے نکل کر ہاتھ کے پہلوؤں سے گزرتے ہوئے انگلیوں کے سروں تک پہنچے ہوئے تھے، اور دستانہ کے اندر ایک مقام پر کوئی چیز ذرا سی ابری ہوئی تھی، بجلی کے چھوٹے بٹن سے ملتی جلتی، جسے پہلی انگلی کے قریب انگوٹھے کے سرے سے دبایا جا سکتا تھا۔ اب ہوڈن پر کنولی کے بسم کیے جانے کا راز پہلی بار کھلا، کیونکہ اس نے اندازے سے معلوم کیا کہ بجلی کی طاقت اس بکس سے نکل کر ان تاروں کے ذریعے سے جو ہاتھوں تک پہنچے ہوئے تھے انگلیوں کے سروں تک جاتی ہے، اور جس وقت یہ لوگ کسی دشمن کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس بجلی کے بٹن کو دبا کر غیر معمولی طاقت کا ایک برقی شرارہ پیدا کرتے ہیں، جس سے وہ بد نصیب جس پر اس کی آزمائش کی گئی ہو یوں غائب ہو جاتا ہے گویا کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ ہوڈن نے سوچا یہ چیز احتیاطاً اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ ان موذی لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ بڑی مشکل سے اپنے احساس استقارہ پر غالب آ کر اس نے مرے ہوئے آدمی کے کپڑے اتارے اور ان کو اپنے بدن پر پہننا شروع کیا۔ سوٹ اس کے بدن پر پوری طرح فٹ آ گیا، لیکن معلوم ہوا ٹوپی اس کے سر سے غیر معمولی بڑی ہے۔ اس طرح ملبوس ہو کر وہ اس شگاف کے قریب پہنچا
تو معلوم ہوا اس کے اندرونی حصہ میں بے شمار ویسے ہی پرسرار آدمی اسی طرح چھت اور دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جیسے چمگادڑیں کسی درخت کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی ان لوگوں میں کچھ خیالی گفتگو ہو رہی تھی اور مضمون یہ تھا کہ روشنی در حقیقت کس چیز کا نام ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے۔ ہوڈر نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ وہ اس برقی شرارہ سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے جس سے ہم دشمن کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایک اور خیالی آواز یہ کہتے سنائی دی کہ روشنی اس چمک سے ملتی جلتی ہے جو پتال کے دیوتاؤں کے بدن سے خارج ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ یہ روشنی ہمیشہ ایک حال میں رہتی ہے اور چمک کی طرح مدھم یا تیز نہیں ہوتی۔ اس طرح ان لوگوں کی گفتگو سنتا ہوا ہوڈن بڑی احتیاط سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی طرف سے قدم اٹھانے میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا، لیکن پھر بھی ایک موقع پر اس کے پاؤں کی ٹھوکر ایک پتھر سے لگی، جس سے اس کی موجودگی کا حال ان پر ظاہر ہو گیا جو شگاف کے اندر جمع تھے، اور ان میں خیال کی آواز سے ہی کچھ باتیں ہونے لگی۔ پھر وہی افسرانہ آواز یہ کہتے سنائی دی، اس کو جلا دو۔ حکم جاری ہونے کی دیر تھی کہ لاتعداد ہاتھ کم و بیش ایک ہی وقت میں اس کی طرف اٹھے اور ہوڈن بیچارہ ایک برقی طوفان کا مرکز بن گیا۔ پے در پے لاتعداد شرارے نکلتے دکھائی دینے لگے۔ وہ بچی ہوئی روٹی جسے اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا، تیز و آہنی نار جسے اس نے اسلحہ کے طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور ان برقی شراروں سے روئی کی مانند جل کر نابود ہو گئے تھے، لیکن وہ خود ہر طرح محفوظ رہا، جس کی وجہ محض یہ تھی کہ اس نے خوش نصیبی سے وہ لباس پہنا ہوا تھا جس پر ان لوگوں کی برقی طاقت قطعاً اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ اگر بدقسمتی سے یہ خاص قسم کا لباس اس کے بدن پر نہ ہوتا تو یقیناً اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو قبل عظیم کنولی کا اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ رہ رہ کر اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اگر سچ مچ یہ لوگ اس نے اسلحہ کی مدد سے جو ان کے پاس ہے زمین سے باہر نکل کر بنی نوع انسانوں پر حملہ آور ہوں تو کوئی ان کا مقابلہ کیوں کر سکتا ہے؟ فوجیں، ٹینک، توپیں اور ہوائی جہاز، غرض دنیا کی کوئی مضبوط چیز بھی ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہوڈن کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ان لوگوں کے دنیا میں ظہور پذیر ہونے سے کیسا بھیانک انقلاب عمل میں آ سکتا ہے کہ دفعتاً زلزلہ کا ایک اور جھٹکا سابق کی مانند شدید نہیں بلکہ پھر بھی کافی تیز محسوس ہوا۔ ہوڈن نے دیکھا اس جھٹکے سے شپرا نما آدمیوں میں ایک عجیب طرح کی اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسے ان کی خیالی آوازیں اس قسم کے فقرات کہتے ہوئے سنائی دی۔ پتال کا دیوتا پھر بولا، مگر ایسی جلدی کیوں؟ ضرور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تب کیا ہم اسی وقت طبقہ نورانی میں جا کر دشمنوں کو مغلوب کریں؟ لیکن نہیں، بہتر یہ ہوگا ہم بڑی ڈیوڑی ہی میں جمع ہو کر سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بڑے پر والے دیوتا نے ہم سے کیا کہا تھا کہ پتال کے دیوتا کی طرف سے دوبارہ اطلاع تم کو دی جائے گی۔ ہوڈن نے اس اضطرابی فضا کو اپنے حق میں فائدہ مند سمجھا، کیونکہ اس طرح کے موقع پر اس کے لیے بدن چرا کر ان کے پاس سے نکلنا زیادہ سہل تھا۔ یہ سوچ کر وہ غار کے اندرونی حصہ کی طرف بڑھا، لیکن چند ہی قدم آگے چلا ہوگا کہ بہت سی خیالی آوازیں یہ کہتے سنائی دیں، چلو بڑی ڈیوڑی ہی کی طرف حکم صادر ہو گیا، اب دیر نہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوگ قد آدم چمگادڑوں کے جھنڈ کی طرح اڑتے ہوئے ہوڈن کے آگے آگے اندرون غار کی طرف چلے گئے۔ ہوڈن بھی ان کے پیچھے دوڑا۔ اپنے موجودہ لباس میں گو سامان پرواز اس کو حاصل تھا، تاہم نہ تو اسے اڑنے کی مشق تھی اور نہ ہی وہ ان مصنوعی پروں سے کام لینا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ لیے جسے اس نے اپنی اندرونی لباس کی جیب میں محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ اس کی روشنی میں گرتا پڑتا اٹھتا سنبھلتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار کے اندرونی حصہ میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اس نے اپنی قوت حسیہ سے معلوم کیا کہ اس غار کے اندر بے شمار دہانے موجود تھے، جن میں سے بعض دائیں بائیں اور بعض نیچے اوپر کسی طرف کو لے جاتے تھے۔ ایک غار کے دہانے کو جو نیچے کی طرف واقع ہوا تھا اس کو اس طرح کی سرخ چمک نظر آئی جیسی بہت دور فاصلہ پر آگ کے لہکتے ہوئے شعلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس روشنی کی مدد سے ہوڈن نے ان چمگادڑ کی قسم کے لوگوں کے سکونتی مکانات بھی ایک جھلک دیکھی۔ اس کا بیان ہے کہ زمین دوز اور تاریکی میں بنے ہونے کے باوجود یہ مکان فن تعمیر کا بہترین اور مکمل ترین نمونہ تھے۔ سائنس اپنی انتہائی ترقی کے بعد جس طرح کے مکانوں کی تعمیر پسند کر سکتی ہے، ویسے ہی مکان ان لوگوں نے زمین کے بطن میں اپنے رہنے کو بنائے ہوئے تھے۔ لیکن یہ وقت ایسا نہ تھا کہ ہوڈن اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان عمارتوں کی بناوٹ پر فنی اعتبار سے غور کرتا۔ وہ تو کسی نہ کسی طریقہ پر اس بھیانک قید خانے سے نکلنا اور باہر جا کر سطح زمین کے رہنے والے بخیر لوگوں کو ان عظیم تیاریوں سے واقف کرنا چاہتا تھا جو ان پتال کے رہنے والوں نے بنی نوع انسان کو مسخر اور مغلوب کرنے کے لیے کر رکھی تھی۔ بس وہ اندھا دھند دوڑتا آگے ہی آگے دوڑتا چلتا گیا، اور یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اپنی محویت میں وہ اس ہیبت ناک گہرے دہانہ کے اندر نہیں گرا جو عین اس کی راہ میں حائل تھا۔ وہ ایک غیر معمولی کشادہ اور بے حساب گہرا گڑھا تھا، اس اندھے کنویں سے مشابہ جس کا کوئی پیندہ نہ ہو۔
اور چوڑا اتنا کہ اس کا قطر گزوں اور فٹوں کے حساب سے نہیں بلکہ میلوں کے حساب سے کیا جا سکتا تھا۔ دہانہ صحیح معنوں میں گول نہ تھا بلکہ اس طرح ناہموار گویا قدرت نے اپنی معروف بے پرواہی سے تیار کیا ہو۔ ہر چند اس کے اندر شکم ارض کی لہکتی آگ کی سرخ چمک کافی روشنی پیدا کرتی تھی، تو بھی اس کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہونا عملی طور پر ناممکن تھا۔ ہوڈن نے جب اس ہولناک دوزخ نما گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر اس کے اندر نظر ڈالی تو گو اس کا پیندہ دکھائی نہ دیا، تاہم اتنا ضرور معلوم ہوا کہ اس کے اطراف کی دیواروں میں بالکونی کی طرح مصنوعی چھجے بڑی تعداد میں آگے کو نکلے ہوئے ہیں۔ اس وقت پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ بڑی ڈیوڑی جس کا ذکر ان چمگادڑ کی نسل کے مردوں نے اپنے خیالی الفاظ کی گفتگو میں کیا تھا، در حقیقت یہی ہے۔ ان عجیب الحلقت انسانوں کی تعداد کثیر، اتنی بے شمار جو حساب میں نہیں لائی جا سکتی، ان چھجوں پر جمع تھی۔ ہوڈن کے اندازہ کے مطابق وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تعداد میں وہاں جمع تھے۔ کسی زمانے میں ہوڈن نے پڑھا تھا کہ دنیا بھر میں چین کے باشندے اپنے کثرت عددی کے لحاظ سے مشہور ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ چین کی آبادی بھی ان کے آگے ہیچ ہے۔ چھجوں کے علاوہ ہوڈن کو ان گڑھوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے کئی مکان اور عبادت خانے بھی نظر آئے، جن میں سے ایک کے آگے بڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس طرح کا ٹیڑھا پتھر لگا تھا کہ اس کا اگلا سرا غیر معمولی طور پر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اس پتھر کی مصنوعی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہا، لیکن کچھ دیر بعد ایک فوری خیال نے گویا اس کے دماغ کے آگے سے پٹی اتار دی، اور اس کا دل یہ سوچ کر بڑے زور سے دک دک کرنے لگا کہ غالباً یہ پتھر قربان گاہ کا کام دیتا ہے، اور جس بدنصیب ہستی کو پتال کے آسی دیر تک کی بینڈ چڑھانا ہو، اس کو یہ لوگ اس جگہ کھڑا کر کے گڑھے کی نہ بجھنے والی آگ کے اندر دھکیل دیا کرتے ہیں۔ ایک چھجے پر اسے چند ایسے آدمی نظر آئے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دراز قامت تھے، اور ان کے اندر بھی ایک خصوصیت سے قد آور دکھائی دیتا تھا۔ بہت بڈھا ہونے کے باوجود یہ آدمی ایک شان و وجاہت لیے ہوئے تھا، اور چونکہ وہ بڑے پر روب لہجہ میں دوسروں کی نسبت گوناگون احکام صادر کرتا تھا، اس لیے ہوڈن نے اندازہ سے معلوم کیا کہ یہی وہ شخص ہے جسے ان لوگوں نے بڑے پر والے دیوتا کے نام سے موسوم کیا تھا۔ لیکن جس چیز نے بدنصیب ہوڈن کو پریشان کیا ان احکام کی معنوی اہمیت تھی جو اس شخص کی طرف سے جاری کیے جا رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے ہوڈن نے معلوم کیا کہ شاید کسی زمانہ میں ان لوگوں کے اسلاف میں سے کسی نے کوئی پیش گوئی کی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ صدیوں کے لمبے عرصہ تک زمین کے اندھیرے میں بند رہنے کے بعد آخر ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ ظاہری دنیا پر قابض ہوں گے۔ چنانچہ اب یہ منحوس بڈھا ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ وقت جس کا انتظار تھا آخر کار آ گیا۔ پتال کے دیوتا نے تمہارے لیے باہر کی دنیا تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا ہے، اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس موقع سے فائدہ حاصل کر کے خارجی دنیا کو فتح کر لو، اور جو لوگ عرصہ لامحدود سے اس پر قابض چلے آتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، نیست و نابود کر دو۔ وہ لوگ ہماری طرح اڑ نہیں سکتے، ہوڈن کو بڈھے کی آواز کہتے سنائی دی، اور جب کسی کو مارنا چاہیں تو بھی صرف ایک ایک دو دو کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ہماری طرح مجمع عظیم کو آن واحد میں نیست و نابود کرنے کا ڈنگ انہیں بالکل نہیں آتا، اس لیے وہ بہت عرصہ تک ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ معلوم ہوا جاسوسوں کی ایک جماعت شب گزشتہ کو باہر والی دنیا کے حالات دیکھنے گئی تھی، جس نے کئی اور باتیں بھی تحقیق کی تھی۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وہ لوگ بھی باہر کی دنیا کے رہنے والے سننے کے بغیر ہی چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کی آنکھیں کام نہ دیتی تھیں، اس لیے یہ معمولی معمہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باہر والی دنیا کے آدمی ایسا کیوں کرتے ہیں، نہ وہ قوت باصرہ کے راز کو سمجھ سکتے تھے۔ اس موقع پر بڈھے سردار نے حاضرین کو مخاطب کر کے پھر ایک مرتبہ کہا، وہ لوگ باہر کی دنیا کے رہنے والے کسی کو ہلاک کرتے وقت اتنی زوردار آواز پیدا کرتے ہیں کہ ہم فوراً معلوم کر سکیں گے وہ کس جگہ موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچا سکیں ان کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔ ان تقریروں کو سن کر ہوڈن کا دل مارے خوف کے سینہ میں بیٹھنے لگا۔ سوچتا تھا اس شیطانی مخلوق کا مقابلہ باہر کی دنیا کے لوگ کیوں کر سکیں گے، اور جب اس نے سنا کہ ان پر وار کرنے والی آدمیوں کی پہلی حملہ آور جماعت کم از کم 3 لاکھ ہوگی تو سطح زمین کے رہنے والوں کا مستقبل اس کی نظروں میں اندھیرا ہونے لگا۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس کی نسبت ہوڈن نے اندازہ سے معلوم کیا کہ وہ ان لوگوں کے دلوں کو مضطرب و ہراساں کر رہی ہے، یعنی زلزلہ کے جھٹکوں کا بار بار آنا۔ ان کی اپنی معلومات یہ تھی کہ اسلاف کے بیان کے مطابق زمین میں ایک شدید جنبش ہوگی جس سے اس کی سطح پھٹ جائے گی اور ان لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے راستہ تیار ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا فرض ہوگا کہ اس راستہ سے نکل کر اہل عالم پر حملہ کرے اور ان کو فنا کر کے ہر جگہ اپنا قبضہ جما لے۔ لیکن نامعلوم کیا بات تھی کہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے باوجود 1-2 خفیف جھٹکے اور بھی محسوس ہوئے، اور ان کے اندازہ کے مطابق ابھی کچھ اور محسوس ہو سکتے تھے۔
معلوم ہوتا تھا اس خطرے کے پیش نظر بڑے پر والے دیوتا نے باہر کی دنیا پر حملہ کرنے کے لیے رات اندھیرے کا انتظار بھی غیر ضروری سمجھا اور حکم جاری کر دیا کہ یہ کام فوراً کیا جائے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ دشمن پر چڑھائی کرنے سے پہلے پتال کے دیوتا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مناسب قربانیاں عمل میں لائی جائیں۔ حالات کو اس درجہ تشویشناک صورت اختیار کرتے دیکھ کر ہورڈن نے مزید انتظار نہ کرتے ہوئے اہل عالم کو جلد از جلد آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں سے بعض لمبی لمبی سفید لپٹی ہوئی چیزوں کو، جو بظاہر زندہ انسانوں کے بندے اور جکڑے ہونے کے پلندے تھے، ہاتھوں پر لیے ان بد نصیبوں کی تڑپ اور جد و جہد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پتھر کی طرف لیے جا رہے تھے جو قربان گاہ کا کام دیتا تھا اور جس کا ایک سرا، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ کچھ اور لوگ جو بظاہر اس قوم کے پجاری تھے، پتھر کے مختلف حصوں کو ہاتھوں سے ٹٹول کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جن بد نصیبوں کو اس رستہ سے شکم ارض کی جلتی آگ میں گرایا جانا ہے، ان کے نیچے گرنے میں کوئی رکاوٹ تو پیدا نہیں۔ ہورڈن سے اس سے زیادہ ان ہیبتناک قربانیوں کے عمل کی تفصیل نہ دیکھ سکا۔ عین اس موقع پر اسے اپنے پسے پشت ایک مہین لیکن کانوں کے لیے ناخوشگوار موسیقی طرز کی آواز، جو شاید اس وحشیانہ رسم قربانی کا جزو لازم سمجھی جاتی تھی، سنائی دی۔ فوراً ہی ان راندگان ستم رسیدہ شخصوں کی چیخیں اس کے کانوں میں آنی شروع ہو گئی، جن کو لامحدود گہرائی کی لہکتی آگ میں گرایا جانا تھا، اور وہ اس طرح کی زہرہ پاش، جانگ اداز، روح فرسا چیخیں تھیں کہ کوئی بڑے سے بڑا سنگ دل انسان بھی جن کو سنتا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ہورڈن نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لیں اور تیز تیز چلتا اوپر کی طرف بڑھا۔ اس جگہ پہنچ کر اس کا حافظہ پھر کام نہیں دیتا تھا، یا تو ان روح فرسا چیخوں کی وجہ سے جو اس نے سنی تھی، یا اس فکر عظیم کے بعد جو اس کے دل کو عالم و اہل عالم کی سلامتی کے بارگاہ میں لگا ہوا تھا۔ کچھ اس طرح کی بدحواسی اس پر طاری ہوئی کہ وہ دنیا مافیا سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ صرف اتنا سا حال دھندلے طور پر اس کو یاد ہے کہ شروع میں کچھ آسان چڑھائی تھی، لیکن اس کے بعد رستہ ڈلان اور عمودی ہو گیا۔ اوپر چڑھنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ پیر زخمی ہو گئے، جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے وہ بھی جا بجا پھٹ گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اوپر ہی اوپر چڑھتا گیا، حتیٰ کہ صرف ایک منزل کی چڑھائی باقی رہ گئی۔ لیکن جب وہ اسے طے کر کے خدا کا شکرانہ ادا کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنی ہی اونچائی اور ہے، اور اصل جسے اس نے سطح زمین کی روشنی سمجھا وہ محض ایک طرح کا نظری دھوکہ تھا۔ ہورڈن کا بیان ہے کہ اس نئی مشکل نے اس کی کمر و ہمت توڑ دی، دیوانوں کی طرح ایک سے دوسرے مقام کی طرف دوڑتا پھرنے لگا، لیکن ایسا کوئی ذریعہ جس سے باہر تک پہنچنا ممکن ہو نظر نہ آتا تھا۔ اسی حالت میں زلزلے کا ایک اور نہایت تیز جھٹکا محسوس ہوا۔ خدا جانے وہ پیشگوئی ہی غلط تھی جو نسلاً بعد نسلاً اس زمین دوز قوم کے لوگوں میں قائم چلی آتی تھی، یا جیسا ہورڈن کا خیال تھا، ان بدنصیب لوگوں کے گرنے سے جنہیں قربانی کے طور پر تحت الصورا کی آگ میں جھونکا گیا تھا، گیس کا کوئی بہت بڑا بلبلہ جو آتش فشاں پہاڑ سے نکلا تھا پھٹ گیا، اور اس کی شدت نے زمین کو متحرک کیا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کی اصلی حقیقت نہ جانی گئی ہے، اور نہ اس کے بارے میں کسی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ مؤثر یہ کہ اس کا آخری تیز جھٹکے نے جہاں ایک طرف ہورڈن کو اس گہرائی سے جس میں وہ پڑا تھا باہر نکال کر سطح زمین پر لا ڈالا، وہیں اس شگاف کو بھی جس کی راہ سے چمگادڑ کی نسل کے لوگ باہر کی دنیا میں آ سکتے تھے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہیں اس شگاف کو بھی جس کی راہ سے چمگادڑ کی نسل کے لوگ باہر کی دنیا میں آ سکتے تھے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ خدا کو بہتر معلوم ہے کہ بعد میں ان کا کیا حشر ہوا، یعنی وہ اب تک وہیں پتال کے ڈربوں میں بند اور زندہ ہیں، یا سب کے سب شکم ارض میں گر کر فنار ہو گئے۔ ہاں، ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، یعنی جب کچھ لوگ ان شخصوں کی تلاش میں جو زلزلہ آنے کے وقت لاریوں میں سوار چلے جا رہے تھے اس طرف سے گزرے تو دیکھا کہ ہورڈن سطح زمین پر پڑا ہے۔ اس کے بدن پر چوٹ کا کوئی نشان موجود نہ تھا، البتہ کپڑے پہنے ہوئے اور حالت جنونیوں سے ملتی تھی۔ حد نگاہ تک زمین کی سطح بالکل ہموار اور صاف تھی، اور ایسا کوئی نشان نظر نہ آتا تھا جس کی بنا پر جانا جا سکتا کہ وہ کہاں پر پھٹی اور کس جگہ شگاف ہے، جس میں گرنے کے بعد ہورڈن کو وہ عجیب و حیرت انگیز واقعات پیش آئے جن کی صداقت کا اس کے دل کو پورا یقین ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت کا معائنہ کرنے کے بعد جو فتویٰ صادر کیا یہ تھا کہ وہ چونکہ دن بھر تیز دھوپ میں بے ہوش پڑا رہا ہے، اس لیے گرمی اس کے دماغ کو چڑھ گئی، اور جو کچھ اس کو نظر آیا محض ایک خواب پریشان تھا۔ کنولی کے بارہ میں ان کا خیال ہے کہ وہ چونکہ لاریوں کے ساتھ گرا ہوگا اور وہ لاریاں زلزلہ کے تیز جھٹکے سے بنے ہوئے کسی سوراخ میں گر گئی ہوں گی، اس لیے وہ انہی کے ساتھ دب گیا۔ غیر معمولی تیز زلزلوں کے موقع پر اس طرح کی باتیں اکثر ہو جایا کرتی ہیں، اور اس میں کوئی امر معجب حیرت نہیں، لیکن ہورڈن کو اصرار ہے کہ جو کچھ پیش آیا وہ کوئی فرضی خواب نہیں بلکہ ایک ہیبت ناک حقیقت تھی۔ اس کو اصرار ہے کہ پتال کے رہنے والوں کا وجود برحق ہے،
اور وہ عجیب و غریب بدنی ساحت اور صورت کے شپر نما لوگ جو اس کے دیکھنے میں آئے واقعی سطح زمین کے نیچے آباد ہیں۔ اس کے بیان کے مطابق یہ اہل عالم کی خوش نصیبی تھی کہ وہ ان کے حملے سے محفوظ رہے، ورنہ اس ہیبت ناک برقی طاقت کے سامنے جو ان لوگوں کا واحد لیکن سب سے بڑا ہتھیار تھی، لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر حربہ ہے، ان کا وجود اس طرح روئے زمین سے مٹ جاتا کہ نشان تک باقی نہ رہتا۔ اپنے بیان کی تائید میں ہوڈن اہل مشرق کی قدیم روایت کے علاوہ انجیل کا وہ باب پیش کرتا ہے جس میں اندھیرے کی طاقتوں اور روشنی کے رہنے والوں کا ذکر واضح اور صاف لفظوں میں درج ہے، لیکن خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔